اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ الذی ذی العزۃ والعلا وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وکلا وعد اللہ الحسنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ابھی کچھ ہی دن سے سوشل میڈیا پر ایک نام نہاد مفتی وقتاً فوقتاً کبھی کس صحابی کو تبرہ کرتا ہے، کبھی کس صحابی کے بارے میں خطا کے لفظ بولتا ہے، کبھی کس صحابی کے بارے میں تبرہ کر کے اس کی اگلے ہی گھنٹے میں توبہ آ جاتی ہے۔ اگر وہ توبہ اس گھنٹے میں کرتا ہے تو اگلے آدھے گھنٹے میں پھر اس کی گستاخی آ جاتی ہے۔ چند دن سے باغ فدق کی جو حدیث پاک ہے اس میں اس نے ایک انٹرویو میں یہ کہا، ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، معاذ اللہ کہ حضرت صدیق اکبر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ اکیلے حدیث کے راوی ہیں۔ اس نے یہ رفظ والی بولی بول کر اور اس نے اہل بیت کا سہارا لے کر کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق اس حدیث کے اکیلے ہی راوی ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت بی بی پاک نے قرآن پر عمل کیا ہے، انہوں نے حدیث پر عمل کیا ہے۔ اس نے یہ رفظ والی لائن لی اور لفظ کا سہارا لے کر اس نے کہا جی میں شمشیر اعلیٰ حضرت ہوں، میرے سے بڑا کوئی مفتی نہیں، میں نے جو بات یہاں پہ کہہ دی وہ ٹھیک ہے، اب میرا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ لیکن اسے کیا پتہ کہ اس نے اتنی بڑی چول مار کر اور اہل سنت میں ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے، اور اس نے وہ ایران کی بولی بول کر اہل سنت میں ایک نئی سازش پیدا کر دی، ایک نیا فتنہ فساد پیدا کر دیا۔ لیکن میں ان مفتیان کرام کو، ان علماء کرام کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے، دین کا طالب علم ہونے کے ناطے میں مفتیان کرام کو بھی سلام پیش کروں گا، جنہوں نے وقتاً فوقتاً اس کی کلاس لی اور اسے بتایا کہ تو شمشیر اعلیٰ حضرت نہیں ہے، جو تو کہتا ہے کہ میں شمشیر اعلیٰ حضرت ہوں، تو شمشیر اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ پھر تو نے اہل بیت کا سہارا لے کر کبھی کس صحابی کے بارے میں تبرہ کیا، کبھی کس صحابی کے بارے میں تبرہ کیا، لیکن ہمارے علماء کرام نے اس بات کا بھی رد کر کے فرمایا کہ تم اہل بیت کے غلام نہیں ہو، تم اہل بیت کے بھی گستاخ ہو، تم صحابہ کے بھی گستاخ ہو۔ وہ بندہ ہرگز اہل بیت کا نوکر ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نام تو اہل بیت کا لے مگر صحابہ کرام کے بارے میں گستاخیاں کرے، صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح کے الفاظ کسے، کبھی امیر معاویہ کے بارے میں، کبھی حضرت ابی سفیان کے بارے میں، کبھی عمر بن العاص کے بارے میں، جو جلیل القدر صحابی ہیں ان کے بارے میں تبرہ کرے، ان پر طعن و تشنیع کرے، اور پھر آ کر جی حضرت ابوبکر صدیق سے بھی غلطی لگ سکتی ہے، وہ حدیث کے اکیلے راوی ہیں۔ میرے پاس یہ دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ موجود ہے اور میں اس پر لاکھوں کروڑوں مرتبہ مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد حسان عطاری المدنی دامت برکاتہم العالیہ اطال اللہ عمرہ، آپ کو بھی سلامی عقیدت پیش کروں گا، جنہوں نے لفظ زید کا استعمال کر کے وہ حنیف قریشی کی چترول کی ہے، مگر اگر اس تک یہ خبر گئی ہوگی تو اس کمینے شخص کو یہ اتنی بات پر ہی توبہ کر لینی چاہیے کہ مجھ سے یہ اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں آج ہی اس بات پر توبہ کر لوں۔ لیکن جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس سے پھر اپنے پاک بندوں کے بارے میں گستاخیاں کروانا شروع کر دیتا ہے، مگر وہ حنیف قریشی صاحب دن بہ دن ضلالت کی طرف جا رہے ہیں اور پھر صفائیاں پیش کرتے ہیں۔ میں ایک بیان کرتا ہوں تو دوسرے بیان میں آ کر مجھے یہ پتہ چلتا ہے حنیف قریشی صاحب اسے یہ بھی چاول ماری، آپ یہاں بھی کوئی نہ کوئی کام خراب کر گئے ہیں۔ تو واقع ہوتا ہی ایسا ہے، آپ کا کوئی بھی ایسا بیان نہیں ہے کہ جو پاکیزگی سے صاف ہو اور اس میں کوئی بندہ نکات لے کر کہیں آگے بیان کر سکے یا کسی کو بتا سکے۔ آپ کا ہر بیان ہی کسی نہ کسی گستاخی سے بڑھا ہوا ہے، مگر دارالافتاء اہل سنت میں مفتی محمد حسان عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وہ کردار پیش کیا، اس کی تاریخ لکھی جائے گی لفظ زید کا استعمال کر کے۔ اور ہم یہ حیران ہوتے تھے
اور ہم نے جو صرف و نحو کی کتابوں میں پڑھا کہ لفظ زید اور یہ زید آیا کیوں ہے، زید کے پیچھے ہے کیا چیز، لیکن ہمیں آج پتہ چلا کہ زید یہ حنیف قریشی ہی ہے کہ جس نے صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں وہ گستاخی کے الفاظ بولے، اور اس پر یہ دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ یہ کہتا ہے کہ جی صرف حضرت ابوبکر صدیق اس حدیث کے راوی ہیں، یہ اس کی بھول ہے، اس نے رفظ کی بولی. اور حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی کتاب تصفیہ سنی مابین سنی شیعہ، اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق باغ فتق والی حدیث کے اکیلے ہی راوی ہیں، وہ رفظ کی بولی بولتے ہیں، وہ وسوسہ ڈال کر اور رفظ کی لائن میں لے جاتے ہیں بندے کو، یہ اصل یہ سنیت نہیں ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے 8 تو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کی راوی ہیں، اور دیگر جلیل القدر صحابی اس حدیث کے راوی ہیں. اور یہ پنڈی کی جھوٹ کہہ رہی ہے کہ جی اس کے صرف حدیث کے راوی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور پھر کہہ کر اگلی بات جو اس نے کہی کہ حضرت ابوبکر صدیق سے تو غلطی بھی تو لگ سکتی ہے. یہ میرے پاس حضرت حسان عطاری دامر برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا فتویٰ. آپ فرماتے ہیں کہ زید کی بات مکمل طور پر باطل و مردود ہے. مردودیت و بطلان کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تنہا روایت کہہ کر یہ وسوسہ ڈالنا ممکن ہے کہ سننے میں خطا بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جملے وہی ہیں جو منکرین احادیث، جدیدیت کے شکار اور خبر واحد حدیثوں کے منکر جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں. اور یہ ان راویوں کی اس نے وہ بولی ہے جنہوں نے احادیث کے معاملے میں بے شمار طرح کا گند ڈال کر لوگوں کو طرح طرح کے وسوسوں میں ڈالا. حنیف قریشی نے بھی وہی بولی. پھر زید کے قول کے مردود اور باطل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ائمہ محدثین نے اس حدیث کے متواتر ہونے تک کی صراحت کی ہے، اور 13 صحابہ کرام سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور بکثرت کتب میں اس کتب کی اور اس حدیث کی تخریج بھی کی گئی ہے. زید کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سطحی علم رکھتا ہے، ہوائی باتیں چھوڑتا ہے، علم حدیث سے نا آشنا ہے، اسے علم حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، اور کتب احادیث کے مطالعہ سے بھی محروم ہے، اور فہم دین سے فارغ، اور علم الحدیث اور علم العقائد سے بھی فارغ، اور علم العقائد سے بھی جاہل شخص ہے. اور اس میں ابو داؤد شریف میں ایک صحابی سے مروی، حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی اور حافظ محمد مرتضیٰ زبیدی حنفی نے متواتر احادیث پر لکھی گئی اپنی کتب میں اس حدیث کو شمار کیا ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والے دیگر صحابہ کرام بھی ہیں. علامہ سیوطی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں: اخرجہ الشیخان عن عمر و عثمان و علی و سعد بن ابی وقاص و مسلم العباس و ابی بکر الصدیق و عبد الرحمن بن عوف و زبیر بن العوام و ابی ہریرہ. ابو داؤد میں حضرت عائشہ سے، و نسائی میں حضرت طلحہ سے، و طبرانی میں حضرت حذیفہ سے، اور ابن عباس نے 13 نفساً، یہ تقریباً 13 صحابہ کرام ہیں جن سے یہ حدیث مروی ہے کہ اس حدیث کے اکیلے راوی حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہیں. اس حدیث کے راوی تقریباً 13 سے زیادہ صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام جو راوی جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس حدیث کو شیخین نے حضرت عمر، عثمان، حضرت علی بن وقاص، اور امام مسلم نے حضرت عباس، ابوبکر صدیق، عبد الرحمن، اور تقریباً یہ 13 سے صحابہ کرام ہیں جن سے یہ اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے، اور یہ کل 13 نفوس قدسیاں ہیں. پھر فرمایا کہ اس حدیث کو ان 10 صحابہ میں سے 8 صحابہ نے بھی روایت کیا کہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، یعنی کہ عشرہ مبشرہ میں سے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ ان میں سے جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، ان میں سے 8 صحابہ کرام تو عشرہ مبشرہ والے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور آگے صحیح بخاری اور مسلم میں سیدنا عمر کے پاس حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعد بن ابی وقاص موجود تھے. تو حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابن عباس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے تو فیصلے سے قبل حضرت عمر نے ان کو تمام قسم دے کر پوچھا کہ کیا آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہے جس پر تم نے
کہا ہاں، تو امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں ذکر کیا کہ ان صحابہ کرام میں حضرت طلحہ بھی موجود تھے۔ یہ جو بات ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس، ان میں حضرت طلحہ بھی موجود تھے کہ یہ جو ہماری وراثت ہوتی ہے یہ بطور صدقہ ہوتی ہے، یہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ انبیاء کی وراثت صرف علم ہے کہ جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین متین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے، اور ایسے یہ پنڈی کی لومبڑیاں اور پنڈی کے یہ گیدڑ، یہ جو آج اہل سنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، اہل سنت کا جنہوں نے نام کما کر بڑی شہرتیں حاصل کی ہیں، پہلے جی یہ فاتح جہلم قرار پائے، 26 نومبر کو یہ فاتح بنے، لیکن 26 دسمبر کو یہ وہی فاتح اسی مناظرے میں امام جلالی زیدہ شرفہ کے شاگرد مفتی نعمان جلالی صاحب کے پاس نہ آ سکے۔ یہ صرف نام کے فاتح ہیں، نام کے سنی ہیں، اور میری ان بھولے بالے سنیوں سے بھی گزارش ہے کہ جو جس بندے کا نام 4 دن کے لیے سنتے ہیں پھر اسی کے گیت گانے شروع ہو جاتے ہیں، خدارہ اس بندے کے عقائد تو دیکھا کرو کہ اس کے عقائد کیسے ہیں۔ عقیدت بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اس بندے سے ہی عقیدت رکھی جائے گی۔ اگر آج ہم بڑے بڑے علماء کا نام لے کر ہم سٹیجوں پر بیان کرتے ہیں، وہ بھی صحیح العقیدہ، ہم پہلے ان کا عقیدہ دیکھتے ہیں، بعد میں ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اگر میں نے مفتی حسان عطاری دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، ان کا پہلے عقیدہ ٹھیک تھا تو بعد میں نے ان سے عقیدت رکھی ہے۔ عقیدت بعد میں، عقیدہ پہلے ہے، اور عقیدہ بھی وہی جو 1400 سال صحابہ کرام سے چلتا آ رہا ہے، اور اسی پر عمل ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرے گا، حضور کی ختم نبوت کا بھی اقرار کرے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اور خلیفہ بلا فصل مانے گا، ہم اسے ہی اپنا بھائی کہیں گے اور ہم اس سے ہی اپنی عقیدت رکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ پر چل کر اور آگے اس کا پیغام اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔